السلام علیکم جی۔ آج 22 رجب المرجب ہے اور یہ منسوب ہے نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ، اور کونڈوں کی نیاز بھی اسے کہا جاتا ہے۔ کچھ اعتراضات اس پہ اٹھائے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے ہر بندے کا تھنکنگ لیول جو ہے وہ ایک نہیں ہے، 5 انگلیاں جو ہے برابر نہیں ہوتی، تو کچھ جو ہے وہ اس کو ایک اچھی روایت کے طور پہ لیتے ہیں اور کچھ اس پہ اعتراض بھی کرتے ہیں۔ اب اعتراض کرنے والا بھی ایک خاص طبقہ موجود ہے، اور جو اس کے فضائل بیان کرتا ہے وہ بھی ایک طبقہ موجود ہے۔ تو اگر ہم بنا کسی بھی شرعی حوالے کے اس کو دیکھیں، اور بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کو ہم بنا شرعی حوالوں کے بھی دیکھ لیتے ہیں، لیکن جہاں پہ کسی فرقے کا ٹیگ لگ جاتا ہے نا، تو پھر ہم ویسے ہی دل کے اندر ایک تعصب رکھ لیتے ہیں اور اس چیز کو سوچتے ہی نہیں ہیں۔ تو اگر ہم بنا کسی شرعی حوالے کے دیکھیں تو ہم اس چیز کے بینیفٹ یا اس کے نقصان کے بارے میں دیکھیں تو آئی تھنک اس کا نقصان کوئی بھی نہیں ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے، اگر آپ کے نزدیک کوئی اس کا نقصان ہے تو آپ ضرور شیئر کریں۔ جہاں تک میرا خیال ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ ہاں، بینیفٹ یہ ضرور ہے کہ وہ تمام تر لوگ، وہ غریب یا فقراء لوگ یا مساکین لوگ جو بیچارے سارا سال اس طرح کی مغذن غذائیں نہیں کھا سکتے، جن کی قسمت میں نہیں ہے کہ وہ حلوہ پوری کا ناشتہ کریں یا اچھی کسی چیز سے کوئی یا کسی دعوت سے لطف اندوز ہوں، تو ان کے لیے یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جو ہم پرووائڈ کرتے ہیں، اور بہت سی مسلک کے لوگ کر رہے ہیں اب تو۔ میں نے کرسچنز کو بھی بناتے ہوئے دیکھا ہے، کرسچنز بھی فالو کر رہے ہیں۔ اب کرسچنز جو ہیں وہ یہ تو نہیں جانتے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی کیا حیثیت ہے اسلام کے اندر، لیکن وہ لوگ بھی یہ کرتے ہیں، اور ان سے بھی اگر آپ دریافت کریں گے تو وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ انسانیت کے لیے یہ ایک اچھا پیغام ہے، ٹھیک ہے۔ اور مسلمان جو ہیں وہ ایک اچھا میسیج ڈلیور کر سکتے ہیں اس نیاز کی مدد سے، کہ دیکھیں یہاں پہ کسی ہندو، کسی کافر، کسی غریب، کسی امیر کی کوئی تفریق نہیں ہے، جو بھی ہے وہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے ایک ہی جیسے کھانے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ تو یہ چیز میٹر کرتی ہے۔ اگر ہم اس کو سوچیں تو آپ اس تعصب سے باہر نکل آئیں گے جو ہمارے ذہنوں کے اندر موجود ہے۔ اور ویسے بھی آپ جب ہر چیز کو پازیٹیو ہو کے سوچنے لگ جائیں گے تو میرا نہیں خیال کہ زندگی کے اندر کوئی اور مسائل جو ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ ہر چیز آپ کے لیے جو ہے وہ پازیٹیو ہوتی جائے گی، اور اس نگیٹیوٹی سے باہر نکلیں، خود کو بھی نکال لیں، اپنے دوستوں کو بھی نکال لیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی نکال لیں۔ جو رسم، جو روایت ایک اچھا پیغام دیتی ہے آپ اس کو فالو کریں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ خود فالو نہیں کر سکتے تو کم از کم اس چیز کو برا نہ کہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو یہ نہ کہیں کہ یہ تو برا کر رہا ہے یا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یا اس میں سے کیڑے نکالنے لگ جائیں، ایسا کوئی کام نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ خود نہیں کر سکتے یہ نیکی تو دوسروں کو نہ روکیں کہ آپ لوگ اس طرح سے کیوں کر رہے ہیں۔ آپ کچھ بھی نہ سمجھیں، آپ صرف اس کو ایک صدقہ یا ایک خیرات سمجھ لیں جو آپ کے مال و دولت کی خیر و برکت کے لیے نکل رہی ہے، تو یہی اناف ہے میرے خیال میں۔ آپ اس کو ہر قسم کے شرعی مسئلے سے ہٹ کے دیکھیں اس میسج کو۔ تو آپ سب سے میری یہی گزارش ہے کہ ہمیشہ پازیٹیو رہیں، پازیٹیو سوچیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ اس روایت کا آپ کے معاشرے پہ کیا ایفیکٹ ہے، لوگوں کو کیا میسج دے رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس روایت کی وجہ سے کوئی بھی غیر مسلمان کمیونٹی پہ کوئی بھی انگلی اٹھا سکتا ہے۔ تو اگر نہیں اٹھا سکتا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم ایک اچھا میسج ڈیلیور کر رہے ہیں، تو کریں، اس میں کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ باقی جس کے دماغ کے اندر مور لگی ہوئی ہے وہ تو لگی ہوئی ہے، اس کو میں بھی نہیں مٹا سکتا، کوئی بھی نہیں مٹا سکتا، لیکن کوشش ہے جو آپ سب کو کرنی چاہیے، جو میں بھی کروں۔ والسلام۔